السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور میں ہوں سید مزمل۔ آج بات کریں گے تحریک انصاف کے جو ریسنٹ اسکینڈل سامنے آتے رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو تنقید ہو رہی ہے، آیا یہ تنقید آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ملک کے خلاف ہے، یا پھر جو یہ سارے اسکینڈلز ابھی ریسنٹلی سامنے آئے ہیں اس میں صرف اور صرف مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے، اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ فریم کر رہی ہے پی ٹی آئی کو کہ یہ ایک اینٹی اسٹیٹ اور ریاست کے خلاف جانے والی پارٹی ہے۔ تو پہلے اگر بیان کا ہم اندازہ لگائیں اور جائزہ لیں تو وہ کنول شوذب صاحبہ جو پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، ان کی جانب سے ایک جلسے میں سامنے آیا، اور انہوں نے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس چوروں کی حکومت کو فنڈ نہ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ گورنمنٹ ہے جنہوں نے سارا کا سارا ووٹ کا حق اوورسیز پاکستانیوں سے چھین لیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ اپرچونٹی نہیں دی کہ وہ ووٹ دے سکیں، اور ان کے خلاف قانون سازیاں اور لیجسلیشنز کیں۔ تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ آپ فلڈ ریلیف کے لیے پیسے نہ دیں، یہ ایک حیران کن بیان ہے ان کی طرف سے۔ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر باہر سے پیسہ پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے آ رہا ہے تو اس میں سیاست کہاں سے آ گئی، اس میں پالیٹکس کیوں انٹروین کرتی ہے؟ تو ایک بڑا حیران کن بیان تھا، جس سے تاثر یہ گیا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ سیلاب میں جو لوگ ہیں وہاں پر وہ بے شک جو مرضی کرتے رہے ہیں، ان کے جتنا مرضی برا حال ہے یا ریسورسز کی کمی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر تباہ ہو چکے ہیں، لیکن جب امداد کی بات آتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی فنڈ نہ بھیجیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ہمیں چلنے نہیں دے رہی تھی اور اس نے ہمیں نکالا ہے، اسی لیے اس گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ تو ایک بیان یہ ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب نے انٹرویو دیا کامران شاہد صاحب کو، جو صحافی ہیں۔ اس انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم آج ہمارے جو صوبے ہیں، جیسے پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہے، ان کے الائز کی، ان کے اتحادیوں کی، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، تو فواد چودھری صاحب نے بڑی حیران کن بات کی اور کہا کہ اگر ہم دونوں صوبے تعاون نہ کریں آئی ایم ایف سے تو پروگرام نہیں مل سکتا پاکستان کو جو ایڈ ملنی تھی 1.17 ارب ڈالر کی، وہ نہیں ملے گی اگر یہ صوبے تعاون نہیں کریں گے۔ تو وہ یہاں تک کہہ گئے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کہ تعاون نہ کریں، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی تھی، ڈالر اوپر جا رہا تھا، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا تھا، بجلی مہنگی ہو رہی تھی، یہ سارا کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ آئی ایم ایف کی جو گرانٹ ہے وہ آ نہیں رہی تھی۔ تو آئی ایم ایف کے پیسے آنے سے بالکل پہلے یہ اسکینڈل کھڑا ہوا، اور اس کے بعد جو دھماکہ خیز آڈیو لیک ہوئی، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں کیا حقائق سامنے آئے وہ بہت حیران کن تھے۔ تیمور جھگڑا صاحب جو کہ ان کے منسٹر ہیں کے پی کے اندر خیبر پختونخوا میں، ان کی گفتگو آڈیو ٹیپ ہوئی، اور وہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ شوکت ترین سے، جو سابق وزیر خزانہ ہیں۔ ایک ان کی آڈیو سامنے آئی، اور دوسری محسن لغاری صاحب جو کہ پنجاب کے اندر فائنانس کو دیکھتے ہیں، ان کی آڈیو لیک ہوئی، اور وہ بھی شوکت ترین صاحب سے بات کر رہے تھے۔ تو ان دونوں آڈیو لیکس میں آپ نے دیکھا کہ ایک چیز واضح ہے کہ شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک خط تیار کیجئے، وہ خط ہم نے آئی ایم ایف کو لکھنا ہے، اور یہ خط وہ حکومت کو بھی بھیجیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کریں گے، اور اس خط سے ہوگا یہ کہ ہم حکومت پہ پریشر ڈالیں گے کہ جو آئندہ آنے والا جو ہدف مقرر کر رہی ہے آئی ایم ایف، اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب، یہ دونوں صوبے آئی ایم ایف کی جو ہدف دیا ہے، ٹارگٹ دیا آئی ایم ایف نے، اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے کیا ہونا تھا کہ 29 اگست کو جو ابھی ریسنٹلی پاکستان کو ایڈ ملی ہے 1 ارب ڈالر سے اوپر کی، وہ نہیں ملنی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوشش پوری تھی کہ اس آنے والی ایڈ کو روکا جائے اور نہ ملے پاکستان کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پیسے پاکستان کی حکومت کو ملتے تو اسٹیبلٹی آ جاتی، تھوڑا سا ٹھہراؤ آتا، استحکام آتا، اور اس سے نقصان کس کا ہوتا؟ تحریک انصاف کا۔ کیونکہ اگر معیشت بہتر ہوتی ہے، اگر اکانومی بہتر ہوتی ہے، تو پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے، تحریک انصاف کا بیانیہ ہے کہ اکانومی کو تباہ کیا جا رہا ہے، وہ خراب ہو جانا تھا۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھی کہ اس کال کے اندر جو حقائق سامنے آئے بہت حیران کن حقائق تھے۔ شوکت ترین صاحب وہ انسان ہیں جو کہ بڑا ان کا صاف کریئر رہا ہے، بڑا سموتھ کریئر رہا ہے، کبھی کسی اسکینڈل میں انوالو نہیں ہوئے، اور بڑے پروفیشنل انسان ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ کہنا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ ہم یہ پیسے نہیں دے سکتے آپ کو، تو اس سے تاثر یہ گیا کہ وہ اکانومی کو، وہ معیشت کو قربان کر کے ایک طرف کر کے اپنی سیاست چمکانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس پہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ محسن لغاری صاحب نے آگے سے سوال کیا اور کہا کہ کیا اس سے ریاست پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا؟ تو شوکت ترین نے کہا اس کا مجھے نہیں پتہ، لیکن کیا ہمیں نقصان نہیں ہو رہا؟ کیا ہمیں دیوار سے لگایا نہیں جا رہا؟ کیا ہمارے کارکنان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہو رہی؟ کیا عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک حکومت ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھے گی، ہم نے بھی ان سے تعاون نہیں کرنا۔
تو ایک حیران کن چیز ہے کہ ایک ڈوبتی ہوئی معیشت اور ایک تباہ حال ملک جس میں پیٹرول سے لے کے بجلی سے لے کے ڈالر سے لے کے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، اس میں ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت یہ بات کر رہی ہے کہ IMF جو پیسے دینے جا رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو تاثر یہ گیا ان تمام بیانات سے، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جلسے میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں اور وہ ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں کہ تمہیں دیکھ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی سیلاب سے برا اثر ہے، 90% جو ہے وہ فصل سندھ کے اندر تباہ ہو چکی ہے اور گھر لوگوں کے برباد ہو چکے ہیں، تقریباً 1200 جانیں جا چکی ہیں۔ اس دوران بھی عمران خان صاحب جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں۔ تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار آپ اپنی سیاست بعد میں کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ پہلے اس تمام تر تباہی کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ IMF کا پروگرام رکوانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ ایون کہ جو بیرسٹر سیف ہیں جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، ان کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ یہ سیلاب آتے رہتے ہیں، انقلابی جلسے نہیں رکنے چاہیے۔ تو اوورآل اگر کنکلوڈ کریں اس ساری بات کو تو وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کو یہ تاثر زائل کرنا پڑے گا، یہ تاثر ختم کرنا پڑے گا کہ وہ ایک ایسی جماعت ہے جو ریاست کو کمپرومائز کر رہی ہے اپنی پالیٹکس کے لیے، اپنی سیاست کے لیے۔ تو عمران خان صاحب کو اور دیگر PTI کے رہنماؤں کو، فواد چودھری کو، دیگر لوگوں کو اس بات کا متحمل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عوام کے انٹرسٹ کو، وہ قومی جو ہے نا وہ مفاد کو پیچھے اور پس پش ڈال کر اپنی سیاست کو آگے کر دیں، کیونکہ اس سے نقصان تحریک انصاف کا بھی ہے۔ پاکستان اگر نہیں ہوگا، اگر اس ملک کی معیشت نہیں چلے گی، یہاں پر کولیپس ہو جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، ڈیفالٹ ہو جائے گا، سری لنکا بن جائے گا، تو اس میں سب سے بڑا نقصان تحریک انصاف کا بھی ہے، PTI کا بھی ہے، کیونکہ اگر پاکستان اس حال میں سلامت رہے گا کہ تمام اکائیاں ایک ساتھ رہیں، تبھی یہ سیاست کر سکتے ہیں، تبھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ تو آخر میں یہی کہ PTI کو دوبارہ سے نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اپنا جو ساری سیاسی انداز انہوں نے اپنایا ہے، اس سے تاثر جو یہ جا رہا ہے کہ عوام کو یہ سننے کو مل رہا ہے کہ معیشت بعد میں آتی ہے، سیلاب بعد میں آتے ہیں، تباہ حالی بعد میں آتی ہے، پہلے سیاست آتی ہے، اس تاثر کو ٹھیک کرنا ہوگا تاکہ ایک پالیٹکس کے اندر جو ابھی بھونچال ہے اس کو ختم کریں اور اصل ایشوز پہ دھیان دیا جا سکے۔ شکریہ۔